جب میں رات کو علیشا کے کمرے میں آیا تو وہ اونچی آواز میں اپنا سبق یاد کر رہی تھی۔ میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے باہر لاؤنج میں صوفے پر ہی لیٹ کر سو گیا۔ رات کے پچھلے پہر مجھے اچانک ایسا لگا جیسے لاؤنج میں کوئی اور بھی موجود ہے اور مجھے کسی کے چلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک آدمی علیشا کے کمرے کے باہر کھڑا ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، "کون ہے وہاں؟" میرے بولتے ہی وہ آدمی فوراً کچن کی طرف بھاگا۔ میں ایک دم صوفے سے اٹھا اور کچن کی طرف لپکا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کچن بالکل خالی تھا۔ میں نے کچن کی لائٹس جلائیں تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ کچن کا ایک دروازہ باہر لان کی طرف کھلتا تھا جس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ میں نے اندر آ کر کچن کے دروازے کو مضبوطی سے تالا لگایا اور واپس لاؤنج میں آ کر لیٹ گیا۔ لیکن اب میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ رات کے اس وقت گھر کے اندر کون آیا تھا۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوجی، میں علیشا کی حفاظت کے لیے اس کے کمرے کے اندر چلا گیا اور نیچے قالین پر لیٹ گیا جبکہ وہ اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ رات کو اچانک باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی تو علیشا نیند میں ڈرنے لگی اور گھبرا کر بولی، "امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی میرا ہاتھ پکڑ لیں۔" وہ نیند میں بیڈ پر اپنا ہاتھ مار کر بیگم صاحبہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال میں قالین سے اٹھا اور اپنا ہاتھ علیشا کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہی اسے سکون ملا اور وہ دوبارہ گہری نیند سو گئی۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا کہ کب وہ گہری نیند میں جائے اور میں اپنا ہاتھ چھڑواؤں۔ جب وہ بالکل پرسکون ہو گئی تو میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ الگ کیا اور واپس قالین پر آ کر لیٹ گیا۔ اس رات کے بعد سے میں روز علیشا کے کمرے میں ہی نیچے قالین پر سونے لگا۔ ایک رات باورچی نے دودھ کا خاص شربت بنایا اور مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، "شاہد بھائی یہ پی لو، رات کو بہت سکون کی نیند آئے گی۔" میں نے وہ شربت پی لیا اور روز کی طرح علیشا کے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس رات مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا اور سیدھی صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو بیڈ بالکل خالی تھا اور صبح کے 6 بج رہے تھے۔ عام طور پر علیشا اتنی جلدی نہیں جاگتی تھی اور ویسے بھی آج اتوار کا دن تھا اور اسکول کی چھٹی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر آیا تو علیشا باہر بھی کہیں نہیں تھی۔ میں نے تڑپ کر پورے گھر کا چکر لگایا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا اور خوف کے مارے میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بیگم صاحبہ علیشا کو میرے بھروسے چھوڑ کر گئی تھیں اور میں رات کو اتنی گہری نیند سو گیا۔ میں نے فوراً باقی ملازمین کو جگایا اور سب اسے ڈھونڈنے لگے۔ جب میں نے ملازمین سے پوچھ گچھ کی تو مجھے ایک اور بڑا جھٹکا لگا۔ پتہ چلا کہ باورچی بھی رات سے گھر سے غائب ہے۔ تب مجھے اچانک یاد آیا کہ چند راتیں پہلے جس شخص کو میں نے علیشا کے کمرے کے باہر دیکھا تھا اور جو کچن کی طرف بھاگا تھا، وہ شاید کوئی باہر کا چور نہیں بلکہ یہی باورچی تھا۔ میں نے فوراً بیگم صاحبہ کو کال ملائی اور ہانپتے ہوئے ساری صورتحال بتا دی۔ بیگم صاحبہ نے پریشانی میں کہا، "شاہد تم فوری طور پر اس کے گھر جاؤ، میں جہاں سے پولیس کو الرٹ کر رہی ہوں۔" میں بھاگتا ہوا اس کے گھر پہنچا تو اس کے گھر والے بولے کہ وہ تو رات سے جہاں آیا ہی نہیں ہے۔ ابھی میں وہاں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ پڑوس کے ایک لڑکے نے بتایا کہ صبح سویرے وہ ایک لڑکی کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گیا تھا۔ اتنے میں پولیس بھی ہمارے بنگلے پر پہنچ گئی۔ کیمروں کی فوٹیج چیک کی تو گاڑی کا نمبر مل گیا جس میں صاف دکھ رہا تھا کہ وہ شفاق شخص علیشا کو کس طرح زبردستی گاڑی میں ڈال رہا ہے۔ پولیس نے گاڑی کا نمبر ٹریس کر لیا اور میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس طرف نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں ہمیں وہ گاڑی ایک ویران جگہ کھڑی ملی۔ مجھے وہ جگہ پہچانتے دیر نہ لگی کیونکہ ایک بار یہ شخص مجھے اسی علاقے میں لایا تھا اور اپنی کچھ بدمعاش دوستوں کی بات کی تھی۔ پولیس والے تو ارد گرد دیکھ رہے تھے لیکن میں سیدھا اس مکان کی طرف دوڑ پڑا جس کا مجھے شک تھا۔ میں نے ایک زوردار ٹھوکر سے دروازہ گرایا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے وہی شخص اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا
اور علیشا کرسی سے بندھی بری طرح رو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے پلک جھپکتے ہی ان تینوں پر حملہ کر دیا اور انہیں وہ سبق سکھایا کہ وہ اپنی زندگی یاد رکھیں گے۔ تب تک پولیس بھی اندر آ گئی اور انہیں ہتھکڑیاں پہنا کر لے گئی۔ علیشا رسیوں سے آزاد ہوتے ہی سہم کر مجھ سے لگ گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، صاحبزادی، اب کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں موجود ہوں۔ چند دن بعد بیگم صاحبہ واپس آئیں تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے علیشا کو گلے لگا کر مجھ سے کہا، شاہد، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف ملازم نہیں بلکہ اس گھر کے محافظ ہو۔ تم نے میرا مان رکھ لیا۔ میں نے احترام سے سر جھکایا اور کہا، بیگم صاحبہ، علیشا میری چھوٹی بہن جیسی ہے، اس کی حفاظت میرا فرض تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، جب تک میں اس گھر میں ہوں کسی کی مجال نہیں کوئی ہماری طرف بری نظر سے بھی دیکھ سکے۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔